ہر تخلیق کے پیچھے ایک محرک ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس طرف جو ہے وہ راغب ہوا ہوتا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس طرف آپ کا شعبہ جو ہے وہ ایک بڑا اس سے جو ہے وہ ارریلیونٹ ہے ادب سے سمجھا جاتا ہے, متضاد ہے. متضاد جی ہے, جی. تو آپ اس طرف جو ہے وہ کیسے آ نکلے؟ میرے بیٹا دو محرک ہیں. ایک تو یہ کہ 1978 واز دا ایئر when my mother died when she was only 36 year old. I was a parasite of her. ٹھیک ہے نا. تو اکیلا بیٹا تھا تو ظاہر ہے پیریفری میں رہتے تھے تانلے والا, تو میرا ان کے ساتھ بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھی, اور میں اس وقت صرف 14 سال کا تھا. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی, بیسیکلی میری گروتھ کی ڈیتھ ہوگی, مینٹل گروتھ کی. مطلب جو ہے نا جی, یہ کتابیں میرے پاس اس وقت پڑھی ہوتی تھیں, ان کی جلدیں میں خود بنا لیتا تھا. میری جو آیا تھی اس کا نام چھیما تھا, تو وہ چھیما اور میں, ہم نے ایک پتھر رکھا ہوتا تھا پہاڑی, وہ گول قسم کا ہوتا ہے نا جو, وہ رکھا ہوتا تھا. پھر وہ ابری بازار سے ہم لے کے آتے تھے, وہ جو اس کی وہ گوند ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, لیوی جسے کہتے ہیں, وہ ہم اپنی کتابوں کا خود ہی کر لیتے تھے, اور اس کو سکھا کے اوپر پتھر رکھنا, یہ مجھے تب آتا تھا کام. تو جب 1000 میرا خیال کو 4,000 کے قریب میرے پاس ڈاک کی ٹکٹیں تھیں, کوئی 135 میرے پاس یہ سکے تھے, تو مطلب 735 آؤٹ آف 850 میرے مارکس ہیں. مطلب میں پنجاب سلیکٹڈ تھا بیڈمنٹن میں, تو بڑی اٹھان تھی. لیکن جب امی کی ڈیتھ ہوئی تو ایک تو مجھ سے امی گئیں, دوسرا یہ تانلے والا چلا گیا. تانلے والا گیا تو یہ ناول چلے گئے, میری وہ سارے دوست چلے گئے, ٹھیک ہے نا. مجھے فیصل آباد جی سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملا, ذرا میرے نمبر ہی اتنے تھے, یا میں نے کرکٹ سٹارٹ کر لی. وہ 35-36 سال پھر میں نے پڑھا بہت, لیکن بچوں کا ادب نہیں, ذرا اپنی ایج کے مطابق پڑھتا رہا. میرا ایک انسیڈنٹ ہوا, میں سائیاں والے ایس ایچ او تھا, تو میری یہ ٹانگ پیرالائز ہو گئی تھی کسی انسیڈنٹ کی وجہ سے. جب پھر میں ڈائنگ بیڈ پہ تھا تو تب مجھے اور تو کچھ آتا نہیں تھا. سٹارٹ تو میں نے کیا اسی لیے اپنا دل لگانے کے لیے کہ میں نے بیڈ ریسٹ نہیں کرنا, اس سے میں مر جاؤں گا. تو بہتر ہے کہ میں پرانی کتابیں جو ہیں, پھر آپ کو پتہ پین میں یا ماں یاد آتی یا اللہ میاں یاد آتا. تو میری ماں کے ساتھ میرے یہ ناول اٹائے تھے, تو میں نے یہ پھر دوبارہ کلیکٹ کرنے شروع کیے. ایک ایک شہر میں جانا, گاڑی آگے چلنی تو مجھے ایسے احساس ہونا جیسے میں معذور نہیں, تو وہ پکچرز چینج ہو رہی تھیں, تو ادروائز تو میں نے بیڈ پہ لیٹنا تھا. پھر میں نے یہ ناول اکٹھے کیے. ناول اکٹھے کرنے کے بعد پھر میں نے نو نہال اور تعلیم و تربیت پڑھا بہت زیادہ, 70s سے پھر پڑھا. اتنا پڑھنے کے بعد پھر میں نے انگلش لٹریچر, فرینچ لٹریچر, جو بھی میرے ہاتھ آیا, رشین لٹریچر, چائنیز لٹریچر مفوق الفطرت جو لفظ ہے نا جی, وہ بھرا پڑا ہے چائنیز لٹریچر. اب دیکھیں وہ سب سے پریکٹیکل قوم ہے, اور ان کا سارا بچوں کا لٹریچر جو ہے وہ مفوق الفطرت, ٹھیک ہے, سپر نیچرل ہے. ابھی آپ بہت بڑی اگزامپل ہے جے کے رولنگ سی, اگر اس طرح کی چیزیں پسند نہیں آتی تو پھر یہ ہیری پوٹر کیوں کامیاب ہوا. یہ بیسیکلی تو نقل تھی نا ہمارے عمر و یار کی, ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے نا جی یہ ایک انسپریشن تھی. جب میں نے دیکھا کہ دوبارہ میں اس فیلڈ میں آیا اور میں نے لکھنا شروع کیا, تو پھر میں نے دیکھا کہ یہاں تو کام ہی کوئی نہیں ہو رہا. یہ تو اگر اور 5 سال گزر گئے تو آپ دیکھیں نا, سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جو 92 میں جن لڑکوں نے یہ لکھنا سٹارٹ کیا, ڈاکٹر افتخار کوکر صاحب کے دعویٰ اکیڈمی سے, انہوں نے کبھی یہ پڑھا ہی نہیں. ایک طرف سے شور مچا ہوا ہے کہ جی بچوں کے ادب کا انحطاط ہو گیا. تو بھائی اس دور میں جاؤ جب ایکسیل کر رہا تھا, تب ہمارا ایک گولڈن ایرا بھی تھا نا, تو ہم وہاں جا کے دیکھیں کہ بھائی اس دور میں کیا ایسی چیز تھی, وہ رائٹر کیا لکھ رہے تھے جس کی وجہ سے وہ کامیاب تھے اور ہم کامیاب نہیں. لیکن یہ پڑھا ہی نہیں کسی نے. میں نے کیونکہ پڑھ کے دیکھا تو پھر مجھے وہ اس کی بڑی کمزوری نظر آئی بچوں کے ادب میں, تو پھر میں نے کوشش کی کہ چلے میں کوئی تھوڑا بہت ویکیوم فل کر سکتا ہوں تو میں کروں. ایک ذہن میں سوال یہ آیا ہے کہ پہلے ہمارے پاس بچوں کے پاس بھی اور گھر میں بھی بڑوں کے پاس بھی فرصت ہوتی تھی, بہت فرصت ہوتی تھی, اور سب سے اچھی تفریح اور عیاشی ہی ہوتی تھی کہ کوئی اچھی کتاب, کوئی اچھا ناول, کوئی اچھی کتاب پڑھ لی. تو اس وقت وہ رجحان بھی تھا, بچوں کا بھی لائبریریاں تھیں اور بڑوں کی بھی, اور کتابیں گھروں میں بھی ہوتی تھی. ہر گھر میں کم از کم کچھ کتابیں ضرور ہوتی تھی. آج کل تو نہ شیلفیں ہوتی ہیں نہ کتابیں ہوتی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کتابوں سے جو دوری ہو گئی ہے ہماری نئی نسل کی, ہمارے ان بچوں کی, ٹیب نے جگہ ان کی جگہ لے لی, سوشل میڈیا نے ان کی جگہ لے لی ہے, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کتابوں آج کل کے ہمارے جو بچے, ہماری جو نئی نسل ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اعصابی طور پر بہت کمزور ہے.
تو وہ زیادہ لفظوں کا بوجھ، بھاری لفظوں کا بوجھ اور کتابوں کا اس طرح وہ نہیں اٹھاتے، وہ بدکتے ہیں زیادہ، ریڈنگ کا ان کا وہ نہیں ہے، اسٹیمنا نہیں. اسٹیمنا نہیں ہے. ہاں جی. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو اتنی خوبصورت کتابیں آپ نے محفوظ بھی کی ہوئی ہیں، اسے ڈیجیٹل میں یا اس طرح کے فارم میں ڈیجیٹلائز کیا جائے. اسے لایا جائے ان کتابوں کو، اور کیا PDF ایسا نہیں ہو بنایا. سکتا کہ ان کتابوں کو ہم ان چھوٹی چھوٹی کہانیوں کو پکچرائز کر کے چھوٹے چھوٹے چیزیں بنا کے اگر بچوں کے وہ ایپ پہ یا یا کسی کوئی پہ ایک ویب بنا دی اپلوڈ جائے کریں؟ جس پہ وہ سب تو چیزیں میں نے کر لیا ہے بچوں وہ کو تو میں نے دیکھا ہے اپنے گھروں میں بھی بچوں کو دیکھا ہے، وہ موبائل پہ یا ٹیب پہ وہ وہ دیکھ سب رہے ہیں، پڑھتے وہ سیکھ رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں سب کچھ، وہ کہانیاں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ ڈیجیٹل اس ماڈرن وقت کے حساب کے سے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا، یہ دیکھیں 2-3 کویشچنز ہیں. ایک تو آپ نے پچھلا جو میلہ دیکھا لاہور میں، بک میلہ جو تھا، اس میں آپ نے اس کا انالائز بھی کیا. اس میں 80% جو کسٹمرز تھے وہ بچوں کے چیزیں خریدنے والے تھے. تو بچے اپنے ماں باپ کو زیادہ کھینچ کے لائے. ٹھیک ہے جی. اب آگے دیکھیں، سب سے جو مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہ گھر سے نکلنا ہوتا ہے. آپ نے اپنے ماں باپ کو کنونس کیا کہ جی مجھے کتابیں لے کے دیں. جب آپ وہاں جائیں گے آپ کو پمفلٹ ملیں گے، آپ کو 3 صفحے کی کہانی ملے گی، وہ آپ مروڑ کے وہیں پھینک آئیں گے. اب یہ ساری میری کتابیں ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ ساری، ان میں سے کوئی اٹھا لے. اب دیکھیں یہ ہے ٹائٹل اس کا، ہاں خوبصورت بھی ٹھیک ہونی ہے نا؟ چاہیے. ہاں ٹھیک ہے نا جی. ایک اگر ان ایستھیٹک کی توجہ آپ ہاں شکار نہیں اب کریں یہ گے، آئی تصویروں کیچنگ. کلر اس کے اچھے ہونے چاہیے. اب اگر آپ اس کو بچے کو کتاب کتاب ہی نہیں دے رہے کہ وہ سالگرہ کا تحفہ دے سکے، وہ اپنے کسی دوسرے بچے کو ایک تو دکھائے. یہ میں آپ نے ہاں بات جی. کی ہے تو میرے بھی ذہن میں یہ تھی ہاں جی. کہ اگر ہم بچوں کو کھلونے دیتے ہیں ہاں اور جی. چیزیں دیتے ہیں، کھلونوں کی طرز کی دے نا ہاں جی، اس جیسے طرح وہ کی آئی خوبصورت کیچنگ. کتابیں اگر بچوں کو گفٹ کی جائیں جاذب نظر ہوں تو آج نہیں کتابیں. پڑھے گا، کل نہیں پڑھے گا، جب جس دن بھی وہ تنہائی میں گھر میں اسے میسر ہوگی وہ پڑھے گا تو وہ کتاب اسے اپنا شکار کر لے. ایک تو میں نے سلمی بھائی یہ کیا کہ میں نے کتابیں بہت، اس پہ میں نے کمپرومائز نہیں کیا، اور اسی وجہ سے میں ابھی پرانی کتابیں دیکھنے جاتا ہوں. یہ پرانی دیکھیں انارکلی اب لاہور میں خوبصورت چھپی ہوئی ہے تو بڑوں کا بھی دل کرتا ہے پڑھنے کو. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر پھر مٹیریل 2 کہانیاں میں نے آپ کو سنائی، آپ نے شوق سے سنی. تو اگر آپ لوگ جو چلڈرن ریڈر نہیں ہو سکتے، لٹریچر کریٹک میرے ہو سکتے ہو، تو اگر میں نے 2 آپ کو کہانیاں ان انٹرپٹڈ سنا دی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بچے مور انسپائر. اچھا، اگر آپ کو آپ کے بچے باہر نکلے ہیں، انہوں نے کتابیں خریدی ہیں، آپ انہیں اچھا مٹیریل دیں گے تو وہ پھر دوبارہ بھی مطلب جو ہے نا جی وہ سارا جو ہے نا جی ہوگا. تو یہ بڑا ضروری ہے 1. تو اس کے بعد آپ کا دوسرا، ایک تو ہاں آپ جی، کا یہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے ہاں کہ جی، آپ وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف آپ نے خود کو تبدیل کیا ہے، اپنے قلم کو تبدیل کیا ہے، آپ نے ماحول کو سمجھ کے آپ نے اس حوالے سے ایک اپنا چینل بھی بچوں کا آپ نے بنایا ڈیفینیٹلی ہے. یہ میں آپ کو بتانے اور والا تھا کہ میں وہ ڈیجیٹلی یہ بھی چاہ رہا تھا کہ اس طرح کا کوئی بچوں کا چینل ہو ہونا چاہیے جس میں ادیب خود اپنی کہانی پڑھ کے سنائے، واہ واہ، اور اس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے مسائل بھی ڈسکس ہو سکتے ہیں، بچوں کی خواہشوں کے حوالے سے، بچوں کے کھیلوں کے حوالے سے، بچوں کی نفسیات کے حوالے سے. اس طرح کے اس چینل پہ آنی چاہیے. کم از کم آپ ایک ڈیلی آپ ایک کہانی اپنی پڑھ کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیا کریں. تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو بچے سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کم از کم ان تک آپ کی وہ تحریریں پہنچیں تاکہ ان کو اشتیاق پیدا ہو کتابیں پڑھنے کا بھی. کتاب زندہ رہنی چاہیے، کتاب محفوظ رہنی چاہیے. کتاب کی زندگی زیادہ ہے. یہ ڈیجیٹل کی یہ تو اسی طرح ہے کہ ایک ٹچ سے واش بھی ہو سکتا ہے سارا. تو بہر بڑی اچھی گفتگو آپ سے رہی. تھینک یو ویری مچ. اچھا، یہ آپ کا کام اتنا ہے کہ یہ ایک سیشن میں بیٹھ کر کرنے والا نہیں ہے. انشاءاللہ ہم سفینہ چاہیے اس بحر بے کرا کے لیے کچھ دنوں تک مزید پھر ہم اس نئے سوالات کے ساتھ. میں ہمیشہ منظر ہوں. آپ کا آنا، آپ کو پتا ہمیشہ میرے لیے ایک انسپریشن ہوتی ہے. آج اجمل سروش صاحب آئے ہیں اور میرا دعویٰ ہے کہ یہ ادھر ہی رہ جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی، یا پھر یہ میرے ساتھ وعدہ کریں گے کہ یہ بار بار آئیں گے میرے پاس. تو دونوں صورتوں میں مطلب انشاءاللہ مزید سیشن. ویسے تو ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، اس میں 10-20 بچے ہیں. میں نے آپ نے دیکھا ہوگا ان کی گفتگو بڑی حیرت ہوتی ہے. تو یہ ان کا دل لگ جائے گا یہ بچوں کی کتابوں میں.
10-20 क्यों बच्चे नहीं? मीन्स 10-20 मजीद मेरे रीडर्स, हाँ तो मतलब मुझे और क्या चाहिए। बिल्कुल जी, सब्सक्राइब बिल्कुल क्यों बल्कि नहीं, 10-20 इंशाल्लाह कहानियाँ जी बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया जी आप हाँ सब दोस्तों का thank कि इंशाल्लाह हम फिर एक नए मेहमान के साथ अजमल हाजिर भाई होंगे। जी थैंक बहुत यू। शुक्रिया। Thank you.